بچے کے اوپر، نابالغ بچے کے اوپر اور پاگل کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ نابالغ بچہ ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کے پاس اس کا بینک بیلنس ہے، تو بچے کے اوپر، نابالغ بچے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک بندہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ اور جو مجنون اور پاگل ہوتا ہے یہ غیر مکلف ہوتے ہیں، یہ احکامات کے مکلف نہیں ہوتے، غیر مکلف ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ نابالغ ہے، بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اس کو قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اسی طرح ایک بندہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کی قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے ایسے بندے کو مرفوع القلم کہا جاتا ہے۔ تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ نابالغ بچے کے اوپر جب نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، یعنی دین اسلام کے دیگر احکامات فرض نہیں ہیں، تو زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ جو نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر صدقۃ الفطر یہ واجب ہوگا، صدقۃ الفطر بھی واجب ہوگا، اور زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ جس کو ہم عام اصطلاح میں عشر کہتے ہیں، عشر بھی واجب ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی مجنون اور پاگل ہے اور اس کے ذمے کسی کا نان نفقہ ہے یا قرض ہے اس کے اوپر، تو اس کی ادائیگی تو اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، صدقۃ الفطر ہو گیا، عشر ہو گیا، یا اسی طرح نان نفقہ ہو گیا، قرض ہو گیا، یہ بندوں کے حقوق ہیں، تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ چونکہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق میں سے، اللہ کے حق میں سے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنا حق ان لوگوں کو معاف کر رہا ہے، نابالغ بچے کو اور پاگل اور مجنون کو، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، وہ ان کو ادا بہرحال کرنے پڑیں گے۔ ایک اور اہم بات بھی